السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وسلم وسلم. آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اینڈ آئی آلسو ہوپ دیٹ کہ ماہ رمضان اچھا گزر رہا ہوگا آپ کا. اللہ تعالیٰ یہ باقی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, آمین. میں شب قدر, لیلۃ القدر, دا نائٹ آف ڈکری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. 27 آف رمضان, جس کو نائٹ آف ڈکری کہا جاتا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, رحمتوں کے رات کہا جاتا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. فرسٹ آف آل, یہ رات اصلاح والی رات ہے. یہ ہم اپنے اندر کی اصلاح کرتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی جو رحمتوں کا سمندر ہے نا, وہ بہت موجوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ انتظار کر رہا تھا اپنے بندے کا کہ وہ یہ مجھ سے مانگے, میں اس کو عطا کروں. یہ وہ رات ہے جو ماہ رمضان کی جب سٹارٹنگ ہوتی ہے نا, فرام دا بگننگ آف دا رمضان ٹل دا اینڈ آف دا رمضان, سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک, یہ ایک سیزنل سیل شروع ہو جاتی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس سیل میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برساتا ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا کرتا ہے جہنم کی آگ سے, برائی سے, رانگ پاتھ سے. کہ وہ سیزنل سیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برساتا ہے, بخشش عطا کرتا ہے. ہم مسلمان, ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور وہ بخشش عطا کرتا ہے. یہ ان چیزوں کی سیل لگی ہے, اور یہ جو رات ہے نا, یہ اس سیل کا پیک پوائنٹ ہے. مطلب کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ہر چیز مفت میں مل رہی ہے, ہر چیز مفت میں مل رہی ہے. کیا ہے, ہم نے کچھ حرکت ایسی کرنی ہے, اپنے جسم کو ہلانا ہے, اس رب کے آگے جھکنا ہے, اپنے آپ کو اس رب کے قریب کرنا ہے, تاکہ یہ جو ہے نا, یہ مفت کی جو چیزیں مل رہی ہے یہ ہمیں عطا ہو جائے. کیونکہ وہ رب تو غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے. آپ بخشش مانگو, وہ بخشے گا. وہ رحمان الرحیم ہے, وہ بہت رحیم ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے, میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. وہ بہت کریم ہے. ہم نے اس رب کو, اس کے رب کے آگے جھکنا ہے اس رات میں, اس رات کی قدر کرنی ہے تاکہ ہمیں اس رب کی وہ رحمت عطا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ارد صحابہ کرام تھے. آپ بات کرتے کرتے آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے حوالے سے بات صحابہ کرام کو سنائی کہ ان میں 4 بندے ایسے تھے جنہوں نے 80 سال لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی, لگاتار, وداؤٹ ہوتا نا کہ کوئی قسم کی وہ بیچ میں کوئی رکاو, کوئی چھوٹ جائے, کوئی گیپ آ جائے کسی قسم کا, نو, کوئی گیپ نہیں تھا. کنٹینیوسلی انہوں نے 80 سال 80 ایئرس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. اور عبادت ایسی تھی کہ رات کو وہ عبادت کرتے تھے, صبح روزہ رکھتے تھے, روزہ رکھ کے رزق کی تلاش میں نکل جاتے تھے, اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے اپوزٹ, مطلب کہ آپ کیسا کہتے ہیں کہ جو شرک کرنے والے یا اللہ کی راہ میں جو مطلب روکتے ہیں لوگوں کو جانے سے, ان لوگوں سے وہ جہاد کرتے تھے. اللہ کے جو راہ میں نعرے بلند کرتے تھے, ان لوگوں سے جہاد کرتے تھے, اور پھر واپس آتے تھے, پھر اپنے رب کے آگے جھکتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے. اسی طرح کنٹینیوسلی انہوں نے 80 ایئرس انہوں نے یہ عبادت کی. آپ صحابہ کرام سے آپ یہ گفتگو کر رہے تھے, تو آفٹر مین وائل, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بنی اسرائیل کے لوگوں کی ایج جو عمر ہے وہ بہت زیادہ تھی, جس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی عبادت کی. کاش ہماری بھی ایسی عمریں ہوتی, ہم بھی ایسے ہی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایج دی ہے, جو عمر دی ہے, وہ بہت کم ہے. اس لیے ہم
جب عبادت کرتے تو تھوڑی کر پاتے ہیں، زیادہ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو عمروں میں یہ ہوتا ہے یا تو ہم وہ اپنی زندگی نیند آدھی کچھ نیند میں گزارتے ہیں، کچھ ہم بیماریوں میں گزارتے ہیں، کچھ ہم رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، کچھ ہم باقی دوسرے کاموں میں گزارتے ہیں، اور عبادت کے لیے ہم تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں کیونکہ ایج اتنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے یہ چیزیں، اینڈ آفٹر سم ٹائم آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے نا وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ آپ اپنے اندر سوچ رہے تھے، آپ کے کائنڈ آف فیس پہ ایک رنج ٹائپ آیا، آپ کے اندر ایک ملال آیا، مطلب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ میری امت یہ بنی اسرائیل سے پیچھے رہ جائے گی عبادت میں، یہ مطلب کہ ان کی عبادت ان سے آگے بہت نکل جائے گی، یہ پیچھے رہ جائے گی، مطلب یہ چیزیں آپ کے اندر چل رہا تھا، سلسلہ چل رہا تھا۔ ود ان نو ٹائم جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی لے کے آتے ہیں جس میں یہ سورۃ القدر نازل ہوئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک گفٹ ہے، اور وہ ایز اٹ از وہ بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پہ ایک خاص کرم کیا ہے، ایک خاص انعام ان کے لیے بھیجا ہے۔ وہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پورے سال میں ایک ایسی رات آئے گی آپ کی امت کے لیے جو 1000 مہینے کے برابر ہوگی۔ 1000 مہینہ مینز 83.333 مینز 83 more than 83 ایئرس کے ابو، more than 83 ایئرس کے ابو یہ عبادت کے برابر ہے۔ انہوں نے کتنے سال کی تھی؟ 80 سال، اور امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال دی گئی؟ 83 سال، more than 83، 83، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انعام عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس لیے جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قدر والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ فرسٹ آف آل اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ چیز آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قدر والی رات میں اپنی رحمت کو اتارا ہے، اپنی رحمت کو نازل فرمایا ہے، اور اس رحمت کے سمندر کو نازل فرمایا ہے جس کے لیے تم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اب جتنی موجیں لوٹنی ہے لوٹو، اس رحمت کے سمندر کو آج رات میں اتارا ہوں اور اتارتا رہوں گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ یہ کس قسم کی رات ہے؟ رحمت اتاری گئی، کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی رات ہے؟ ہمیں نہیں نہ پتا، یہ وہ رات ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر قدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات اتاری ہے جو 1000 مہینے کے ثواب کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رحمت اتاری، اور ہمیں پوچھا گیا کہ پتہ ہے کس چیز کی، کیا تمہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ رات کس درجے کی ہے؟ یہ اس درجے کی ہے کہ آپ ایک رات کی عبادت کرو گے، آپ کو 1000 مہینے 1000 months more than 83 years کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی جگہ پہ ایک میں حدیث کوٹ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس رات میں جو مومن بندہ صاف نیت سے فرسٹ پوائنٹ، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، صاف نیت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی عبادت کرے، یا خاموشی اختیار کرے، یا اس رب کے آگے بار بار جھکے، اس سے توبہ کرے، اس سے معافی مانگے، اس سے رحمت حاصل کرے، اس کے پچھلے سارے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ایوری تھنگ جو پچھلے وہ بیڈ ڈیڈس نا، جو آپ کے مطلب گناہ ہے، وہ صفایا ہو جاتا ہے، ریکارڈ، وہ جو بیڈ ریکارڈ ہے آپ کا، وہ ٹوٹل اس کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ زمین پہ اتارتا ہے، فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے مطلب وہ جو رب حکم کر رہا ہے ان پہ، وہ ملائکہ بس سمیت جبرائیل علیہ السلام دنیا پہ اترتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں،
سلام ہی عطاء مطلع الفجر، کہ فجر کی طلوع فجر سے پہلے تک وہ لوگ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں وہ ان کا نظارہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ یہ رات انعام کی ہے، یہ گفٹ دیا ہے ان کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، یہ لوگ اس چیز کی کتنی قدر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے جو گڈ بکس ہیں اس میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے، ہم نکموں کا نام لکھا جاتا ہے. اور وہ جب گڈ بکس ہے، ظاہری بات ہے، اس دیکھیں نا، ایک اللہ تعالیٰ ایک طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھپا رہا ہے ایک چیز، ٹھیک ہے، ہم سے چھپاتا ہے، اور دوسری طرف سے ہمیں بتاتا بھی ہے، ظاہر بھی کرتا ہے. چھپاتا کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا ہے کہ مطلب کہ وہ جو ملائکہ ہے وہ کس ٹائم پہ اتریں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن دوسری چیز جو قرآن سے ظاہر ہوئی ہے کہ رات کا وہ پہر ایسا جو فجر سے پہلے ہوتا ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص رحمت کا پہر ہوتا ہے، وہ خاص رحمت کا ٹائم ہوتا ہے. بیکاز وی ڈونٹ نو دا ٹائم آف رحمت، ہمیں رحمت کا نہیں پتا کہ وہ کون سا ٹائم ہے. وہ آفٹر جب مغرب جب 27ویں شروع ہو جائے گی، وہ ہم مطلب 8 سے 9 ہوگا، وہ 10 سے 11 ہوگا، 12 سے 1 ہوگا، 1 سے 2 ہوگا، 2 سے 3 ہوگا، اور 4 ہوگا. ہمیں ہی نہیں پتا ہے. لیکن وہ تیسرا پہر جو اکارڈنگ ٹو قرآن جو نشانی دی گئی ہے کہ وہ رحمت کا ٹائم ہے، وہ ٹائم اللہ نے ہمارے لیے ظاہر کیا ہے. ہم نے اس ٹائم عبادت کر دی ہے. بیکاز وی ڈونٹ نو ایٹ وٹ ٹائم دا اینجلز آن ارتھ، کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملائکہ کس ٹائم زمین پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کس ٹائم ان کو اتارنا ہے. یہ نہیں ہمیں پتا. یہ نہیں ہمیں پتا کہ کون سا ٹائم قبولیت کا ہوگا. پوری رات عبادت کی ہے، نو ڈاؤٹ، پوری رات قدر کی رات ہے، پوری رات رحمت کی رات ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس ٹائم ملائکہ نیچے آ کے ہمیں دیکھیں گے اور اللہ کے آگے ہمارے لیے سفارش کریں گے، ان کی گڈ بکس میں ہمارا نام لکھا جائے گا. ہمیں نہیں پتا. لیکن دوسری طرف سے ہمیں ظاہر کیا گیا قرآن اکارڈنگ ٹو قرآن کہ تیسرا پہر وہ فجر سے پہلے کا پہر. آپ اللہ تعالیٰ یہ ایک وہ اللہ کا خاص کرم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایک طرف اگر ہمیں وہ چھپایا تھا، لیکن دوسری طرف خود ہی ظاہر کر دیا، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کرم ہے. اس رات میں اس میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مطلب یہ رات آیا کرے میری زندگی میں، ٹھیک ہے، تو مجھے کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اللہم، آپ نے فرمایا اللہم انکا عفون. پہلا پوائنٹ، اللہم انکا عفون، یا اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، تحب العفو. یا اللہ تو مجھے تو معاف کرنے والے ذات ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما معافی کی، تاکہ میں معافی کا طلبگار ہو جاؤں، تو مجھے وہ توفیق عطا فرما. فاعف عنی، اور میں تجھ سے معافی مانگوں. ٹھیک ہے، کیا ہے پہلے؟ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور تو مجھے وہ توفیق عطا فرما تاکہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تاکہ میں تجھ سے اپنی بخشش مانگوں، میں معافی مانگوں، اور تو مجھے معاف فرما، تو مجھے بخش دے. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ کسی بھی دیکھیں، آپ کو عربک نہیں آتی ہے، آپ کسی بھی لینگویج میں، جو بھی آپ کی نیٹو لینگویج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب کچھ رب نے پیدا کیا ہے. ایون اٹس اے لینگویج، ایون اٹس اے ریلیجن، یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ سب کچھ کریٹو ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے، تو سب کے لیے اچھائی رکھی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانا ہے. لیکن ہم نے اپنے برے کرموں کا سزا بھی تو ملنی ہے. لیکن ایمان تو یہی ہے نا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے. لیکن دوسری طرف جو باقی ریلیجنز ہیں ان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اب ڈے بائی ڈے الحمدللہ کافی لاٹ آف پیپلز ایسے ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، کنٹینیوسلی مسلم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور لیکن باقی جو ہے وہ آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان سرکشیوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے. ہم نے ایک وہ جو ایک غلط فہمی اپنے اندر ہوتی ہے وہ اس چیز کو پال کے رکھا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس جو غفلت کے مارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے غفلت کے لوگ، ہم غفلتوں میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو ایک مینٹالٹی ہے نا وہ غفلتوں میں شکار ہے. ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے، ہم نے ان جیسے بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا ہی بنائے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا ہے. ہم نے ان جیسا نہیں بننا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب عطا کیا ہے. ہم نے معافی مانگنی ہے، ہم نے اللہ سے رحم مانگنا ہے، ہم نے بخشش مانگنی ہے. اس رات کی ہم نے قدر کرنی ہے. یہ ایک انعام ہمیں عطا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے، کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پوری رات نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جو سحری کا وقت ہے، سحری پہلے کر لے، اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرے، تاکہ آپ کی جو ایک ملائکہ کی گڈ بکس میں آپ کا نام لکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے. نوافل ادا کرے. دیکھیے دیر آر لاٹس آف بکس، اس میں آپ کو لکھا ہوگا یہ نوافل ایسے پڑھنے، ایسے پڑھنے، ایسے پڑھنے. دیکھیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان چیزوں میں نہ پھنسے. جو آپ ایزیلی کر سکتے وہ کریں. آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں. آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن پڑھیں. آپ درود پڑھ سکتے ہیں آپ درود پڑھیں. آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں. آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں آپ استغفار پڑھیں. آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھیں. یہ نائٹ آف ڈکری ہے. یہ وہ رات ہے، عظمت والی رات ہے جو ہمیں ایک عطا کی گئی ہے. آپ سے جو ہوتا وہ کرو، بس اپنے رب کو راضی کرو. ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کی ہے بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں بخشنا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بھی تو کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قبروں میں ابتدا سے اس قابل اپنے قبر کو کرنا ہے کہ جس میں جب ہم چاہے تو ہمیں سکون ملے. یہ جو باقی بقایا دن رہ گئے ان کی قدر کرے، اس رات کی قدر کرے اور بقایا دنوں کی بھی قدر کرے. اس میں ایک چیز ہے جو ڈیوائڈ ہو، مطلب کافی چیزیں علماء اپنی اپنی بات سناتے ہیں. یہ جو طاق راتوں کے حوالے سے، اس بارے میں ایک صحابی تھے، بزرگ تھے، لیکن چلاک بہت زیادہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگ ہوں، بڈھا ہوں، کیسے میں یہ جو طاق راتوں میں عبادت کروں؟ میں یہ مطلب آخری رمضان کی جو رات ہے وہ کیسے میں ڈھونڈوں؟ پہلے تو وہ کوشچن تھا کہ میں کیسے ڈھونڈوں. آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو کہ جو آخری عشرہ ہے نا اس میں تلاش کرو. پھر سوال کیا کہ بڈھا ہوں کیسے کروں؟ پھر آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. پھر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڈھا ہوں نہیں کھڑا ہوا جائے گا، نہیں اتنا کیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کی جو 27ویں رات ہے، 27th نائٹ جو ہے، آپ اس میں تلاش کرو، اس میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ریاضت کرو، اللہ کے قربت حاصل کرو. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بخش دے گا. یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے جو آپ کو مطلب کہیں چیزوں سے نکلے گی. تو ہم نے اس رحمت کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اللہ کے رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آخر اس کے بعد کچھ دیر رہ جائیں گے، ان کی قدر آپ نے کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے. کیونکہ اکثر بندے ایسے ہوتے ہیں یہ جو آج کی رات گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عبادت میں نہیں جاتے، اور وہ بڑا بدبخت انسان ہے جو اس رات کی قدر نہ کرے، عبادت نہ کرے. اور اس رات کی اگر مطلب کچھ لوگ ایسے بھی جو قدر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، باقی جو پیچھے دن رہ جاتے ہیں، ادھر اس 2 اور 3 ڈیز جو بھی جتنے دن رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی پھر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ رمضان ہے. روزہ تو رکھتے ہیں وہ، لیکن وہ عبادت میں کمی لاتے ہیں. اس لیے ٹل اینڈ آف دا رمضان یہ جو فیسٹیو سیزن ہے نا، اس کو انجوائے کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے بھی خوش رکھے. اللہ تعالیٰ سکون نصیب فرمائے. اللہ سب کی حفاظت عطا فرمائے. السلام علیکم.